اور 1857 میں ہندوستان میں جو انگریزوں کے خلاف عمومی بغاوت ہوئی، جس کو وہ لوگ غدر کہتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ تحریک آزادی کا حصہ تھی. ہندوستان میں عام طور سے نصابی تعلیم میں اسی کو تحریک آزادی کا آغاز کہتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور تاریخی شواہد اس پر دلیل ہے کہ یہ بیچ کا حصہ تھا، آغاز نہیں تھا. اس سے بہت پہلے ہندوستان کے اہل الحدیث اس میدان میں تھے، اور شاہ اسماعیل اور سید احمد کے زمانے میں اہل الحدیث کے ساتھ حنفی حضرات بھی تھے جو موجودہ دیوبند کے ارباب دیوبند سے قدرے مختلف اور اہل الحدیث سے بہت قریب تھے. یہ ایک اپنی جگہ ایک تفصیل. لیکن 1857 میں جب کیا نام تھا اس کا، ولیم ہنٹر سے انگریزی حکومت نے کہا کہ اسباب بغاوت کا پتہ لگایا جائے، تو اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی اس میں کہا کہ ہمیں ہندوستان میں اپنی حکومت، ہمارے انگریزی سامراج کو خطرہ ہے تو وہابیوں سے خطرہ ہے. لفظ وہابی انگریزوں نے نام دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھی عالم اسلام میں. یہاں ان کے تعلق سے بڑی نفرت پائی جاتی تھی، ان کے تعلق سے بہت غلط سلط باتیں مشہور تھی. تو انگریزوں نے یہ کیا کہ جب لوگوں کو ان کو وہابی کہا جائے گا تو عام مسلمان ان سے نفرت کریں گے، ان سے دور ہو جائیں گے. اسی تناظر میں محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، انہوں نے انگریزی عدالت میں کیس ڈالا کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، اور کیس جیتا. میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں، اسی کا حوالہ دے کے جب انگریزی جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں یہ اہل حدیث ہیں، وہابی نہیں ہیں، تو ہمارے ہاں اہل حدیث کے مخالفین اس کو بنیاد بنا کر کہنے لگتے ہیں کہ دیکھو انگریزوں نے ان کا نام اہل حدیث رکھا، اس سے پہلے اہل حدیث نہیں تھے. کتنی بڑی ظلم کی بات ہے. انگریزوں نے یہ نام دیا، کہتے ہیں انگریزوں نے وہابی دیا تھا، اور ہم نے مقدمہ لڑا تھا. اور جو شیخ محمد حسین بٹالوی نے یہ مقدمہ لڑا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ولیم ہنٹر کی رپورٹ آئی تو اس کے بعد پورے ملک میں اہل حدیثوں کی پکڑ دھکڑ، قتل و غارت گری، سزائیں، پھانسی پہ چڑھانا، کالے پانی کی سزا دینا، یہ بالکل کامن ہو گیا. ڈاکٹر تارا چند ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے کہ پورے ہندوستان میں 5 لاکھ وہابیوں کو قتل کیا گیا. 5 لاکھ صرف بنگال میں، غیر منقسم صرف بنگال میں 1 لاکھ اہل حدیثوں کو مارا گیا. تو عرض یہ کرنا ہے، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، اور ایسے بڑے بڑے علماء، ان کی تحریروں میں آپ پائیں گے کہ انگریزوں نے جو مجاہدین آزادی اہل الحدیث کو وہابی کہا تو یہ نفرت دلانے کے لیے، اور اتنا مشہور کیا گیا کہ وہابی اور باغی یہ دونوں مترادف مانا جانے لگا. یعنی وہابی کسی کو کہے مطلب باغی. ہاں، جیسے آج کل غیر مولانا طور پہ چلتا ہے نا، اگر کوئی لیڈر یہ بیان دیتا ہے کہ فلاں واقعہ ہوا، اس میں لگتا ہے کہ دہشت گردی ہے، تو یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا مطلب میڈیا کے لوگوں کو، گورنمنٹ کے لوگوں کو، پولیس والوں کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑو، ان پہ الزام ڈالو. اتنا عام کر دیا گیا ہے. یہ باطل کی طرف سے عام بات ہے کہ اہل حق اور صحیح دین کی دعوت دینے والوں کو الزامات کے پردے میں ڈھانکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ بہت اچھے ہیں، ان کی دعوت خالص ہے، تو لوگ ان کی طرف پیچھے چلنے لگیں گے نا. تو لوگوں کو ان کے پیچھے چلنے سے روکنے کے لیے جھوٹ بول کر ان کی دعوت کی سچائیوں اور اچھائیوں کو جھوٹ اور غلط باتوں میں لپیٹ کر اس کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے. یہ ہمیشہ سے، جب سے حق اور باطل کی جنگ ہے، ہمیشہ سے یہ باطل کا طریقہ رہا ہے.